السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے گناہ تم پر اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ نہیں تم نے چھوا ان عورتوں کو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا نہیں مقرر کیا ان کے لیے کوئی حق مہر۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ ابھی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی کہ اگر وہ تمہارے گھر نہیں آئی یا تم نے ابھی ان کو چھوا نہیں ہے یا کوئی حق مہر مقرر نہیں ہوا، تو اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، جبکہ نہیں تم نے چھوا ان کو یا نہیں مقرر کیا ان کے لیے کوئی حق مہر۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم نفع دے دو ان عورتوں کو، یعنی کچھ دے دلا دو ان کو، اگر حق مقرر نہ ہونے کے بعد طلاق دے دی ہے۔ علی الموسع، وسعت والے پر، قدرہ، اس کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کے مطابق۔ یعنی ان کو جو نفع دینا ہے وسعت والا اپنی گنجائش کے مطابق دے اور تنگ دست جو ہے اپنی گنجائش کے مطابق دے، کوئی قید نہیں ہے۔ اور تم نفع دو ان عورتوں کو، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ نفع دینا ہے دستور کے مطابق، یعنی ایک طریقے سے ایک دستور سے یہ نفع دینا ہے ان عورتوں کو۔ یہ نفع دینا ہے ایک دستور کے مطابق، حقاً، یہ لازم حق ہے، علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر۔ یعنی ایک مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ پورا کرنا جو ہے، عورت کو کچھ دے دلانا، یہ لازمی مومن پر، نیک لوگوں پر یہ لازم حق ہے، یہ لازم ہے حق نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دے دی ان عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم چھوتے ان کو، اور تحقیق تم مقرر کر چکے تھے، لہن فریضہ، ان کے لیے حق مہر، فنصف، پس آدھا ہے، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ، بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے۔ یعنی یہاں پہ دوسری بات ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق اس وقت دی ہے، یعنی تم نے ان کو چھوا تو نہیں ہے لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا، تو اس صورت میں حق مہر پھر تم نے پورا نہیں دینا، آدھا دینا ہے۔ یعنی وہ حق مہر پھر تم نے ان کو آدھا دینا ہے، حق مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن چھوا نہیں تھا، اس صورت میں حق مہر تم لوگوں نے آدھا دینا ہے۔ ہاں، اگر وہ عورت خود معاف کر دے کہ میں حق مہر نہیں لینا چاہتی، یا پھر وہ کسی طریقے سے وہ مرد جو ہے وہ ویسے ہی اپنی مرضی سے کچھ دے دلا دے، ویسے ہی کچھ معاف کر دے، یعنی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جس نے طلاق دی ہے۔ اور اگر تم نے طلاق دے دی ان عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو ان کو، اور تحقیق تم مقرر کر چکے تھے ان کے لیے حق مہر، بس آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دے یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، تقوی کے، یعنی معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھول جاؤ آپس میں فضل کرنا، یعنی آپس میں فضل کرنا جو ہے، احسان کرنا، آپس میں بھول نہ جاؤ، اور نہ تم بھول جاؤ آپس میں فضل کرنا، بے شک اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ ہماری ہر باتوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی۔ بیچ والی نماز سے مراد یہاں پہ کہتے ہیں کہ شاید عصر کی نماز ہے، یعنی اس وقت جو ہے انسان زیادہ اپنے کاروبار وغیرہ میں، اپنی مشغولیات میں زیادہ مشغول ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر پہلے نماز ادا کرو،
نماز کرو، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور خاص کر بیچ والی نماز کی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے، قانتین، فرما بردار ہو کر، یعنی فرما برداری سے اللہ کے آگے جھک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے فرما برداری سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم کو ڈر ہو، فَرِجَالًا، پس پیدل پڑھ لو، اور رُکْبَانًا، یا سواری پر، یعنی یہ جنگ کے دوران اگر تمہیں کسی چیز کا ڈر ہو، خوف ہو، تو تم نماز پیدل بھی پڑھ سکتے ہو، اور یا سواری پر ہے تو سواری پر پڑھ سکتے ہو۔ پس اگر تم کو ڈر ہو، پیدل پڑھ لو یا سواری پر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ تو ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم، جس طرح سکھایا تم کو، ما لم تکونوا، وہ جو نہیں تھے، تعلمون، تم جانتے، یعنی جب دشمن کا خوف جاتا رہے پھر تم اللہ کا ذکر اطمینان سے، امن سے کرو، جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے۔ بس تم جب امن میں آ جاؤ تو ذکر کرو اللہ کا، جس طرح تم کو سکھایا جو نہیں تھے تم جانتے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔